الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحان اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا سبحان اللہ سبحان اللہ وشفاء صدورنا سبحان اللہ سبحان اللہ وغوثنا ومعيننا سبحان اللہ وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا سبحان اللہ سبحان اللہ ونور عيننا سبحان اللہ ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تقریر سے پہلے میں اپنے رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبحان اللہ شکرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ ہر بوڑھے آدمی کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جس مشن کو میں بڑھا رہا ہوں میرے بعد کیا ہوگا۔ کیا بات۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا خطیب ذی شان علامہ امین القادری کا خطاب کا کچھ حصہ سنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس محبت کا جام آپ کو پلا رہے تھے، شراب محبت، سبحان اللہ۔ شراب محبت پلاتے جا رہے تھے، آپ پیتے جا رہے تھے، مگر نہ کوئی سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ جیسا نام ہے امین، سنیت کی امانت کی حفاظت میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک ایسے علماء ہماری جماعت میں ہیں ہمیں کوئی تحفظ ناموس رسالت کے لیے جمع نہیں ہونا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تحفظ ناموس رسالت کی گارنٹی ایسے ہی علماء حق کی وجود سے ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ ہے سبحان اللہ۔ یہ امین القادری امانت بھی بانٹ رہا تھا اور غوث اعظم کا فیضان بھی بتا رہا تھا۔ سبحان اللہ
میں نے سوچا اب میں اگر کل بھی مر جاؤں تو میرے گھر کا نقصان ہوگا، سنیت کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا اطمینان ہو جاتا ہے، کیونکہ میں اپنے کو منوانے تو کبھی نکلا نہیں، کیا بات ہے، اپنے کو منواتا تو آج کہاں ہوتا۔ میں تو سنیوں کو سنیت بتانے نکلتا ہوں۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے والد بزرگوار حضور محدث اعظم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، کوئی قادریوں کا پیر ہے، کوئی چشتیوں کا پیر ہے، کوئی نقشبندیوں کا پیر ہے، کوئی سہروردیوں کا پیر ہے، فردوسیوں کا پیر ہے، کوئی تیفوریوں کا پیر ہے، کوئی اشرفیوں کا پیر ہے، کوئی رضویوں کا پیر ہے، الحمدللہ میں سنیوں کا پیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ہماری پیدائشی ذہنیت یہ ہے کہ سنیت پہلے، اشرفیت بعد میں، ہاں ہاں، کیا بات، سنیت پہلے، رضویت بعد میں۔ کیا بات۔ اور جب سنیت ہی پر کوئی بولتا ہوا ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ امین القادری نہیں بول رہا ہے، سنیت کی آواز بلند۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ مائک رکھ دیجیے۔ یہ بلا وجہ سبحان اللہ کرتے ہیں، ایک سبحان اللہ کہیں اور یہ ہزاروں سبحان اللہ۔ جب تقریر شروع ہوگی تب آپ لوگ نعرہ شروع کریں گے، ابھی تو میں اظہار تشکر کر رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح دین و سنیت کا کام کرتے رہیں۔ میں بغیر سمجھائے آگے نہیں بڑھوں گا کہ سنیت پہلے ہے، اشرفیت بعد میں، سنیت پہلے ہے، قادریت بعد میں، سنیت پہلے ہے، چشتیت بعد میں۔ اس کو سمجھائے بغیر بڑھوں گا نہیں، کیونکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں غوث اعظم کا بیٹا ہوں، غریب نواز کا غلام ہوں، مجھے تو دونوں طرف سے سمجھانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سنی ہو، قادری چشتی نہ ہو، پکا سنی ہے، صحیح العقیدہ سنی ہے، مگر قادری چشتی سہروردی اشرفی رضوی برکاتی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ایسا آئے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی میں سنیت نہ ہو اور قادری ہو جائے، سنیت نہ ہو چشتی ہو جائے۔ تو چشتی سنی ہے لیکن ہر سنی چشتی نہیں ہے، لہذا علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اسٹیج پر سنیت کی بات کرو، تم شخصیت کی بات نہ کرو۔ تم سنیت پھیلاتے جاؤ گے، سنیت شخصیت بناتی جائے گی۔ اور آسان کر دوں، مان لو کہ سر میں جو بال ہے آپ کے وہ سنیت ہے، بال اگر سنیت ہے تو جو بیچ میں مانگ نکالی جاتی ہے، پنجابی میں چیر کہتے ہیں، وہ حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کی زینت ہے، اس کی زیبائش ہے، اس کی بیوٹی ہے۔ بال بال ہے، اس میں بیچ میں مانگ نکال لو تو اس کی بیوٹی ہے وہ۔ تو سنیت سنیت ہے، قادریت چشتیت اس کی بیوٹی ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے سر پر بال ہو، مانگ نہ ہو، مانگ نہ نکالے، مرید نہ بنے،
لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سر پہ بال نہ ہو مانگ نکل آئے. تو سنیت کو مضبوطی سے قائم رکھنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اور میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ سب میری کتابوں سے ظاہر ہے. رب تبارک و تعالیٰ تیرا بے پناہ احسان ہے ملت اسلامیہ پر کہ ایسے مقرر، ایسے خطیب، ایسا دل سے بولنے والے آج بھی ہماری جماعت میں موجود ہیں. اب آئیے آیت کریمہ پر. یہ محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا. تو ترجمہ جب یہ حمد الہی ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ تعریف اللہ کی ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ وہی اول ہے، هو الاول، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، کیونکہ حمد الہی ہے. ایک بات بتاؤ، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، کیسے منواؤں، کیسے سمجھاؤں؟ کیونکہ آج کل لوگ لاجیکل ریزننگ چاہتے ہیں. کیونکہ جو اول ہوگا وہ آخر کیسے ہوگا؟ حضور محدث اعظم ہند کے بڑے بیٹے، اول بیٹے کا نام سید محمد اشرف ہے اور آخری بیٹے کا نام سید محمد ہاشمی ہے، اور مجھ سے بڑے کا نام سید محمد مدنی ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہم لوگ 12 بھائی بہن ہیں. کون ہم کو 12 سے الگ کر پائے گا؟ ہمارے وجود میں 12 ہے، 12 بھائی بہن ہیں. اور 10 بھائی بہن کا وصال ہو گیا. 11ویں میں مدنی میاں ہیں، 12واں میں ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غزالی اہل سنت. اگر یہ قانون تب ہوتا ہم دو ہمارے دو، تو یہ 11 والا 12 والا پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن جب 11ویں والے کو 11 رکھنا ہے، جب 12ویں والے کو 12 جمع کے رکھنا ہے، تو مدنی ہاشمی کو تو آنا ہے. پر یہ تو سچ ہے کہ ہاشمی اول نہیں ہو سکتا، محمد اشرف آخر نہیں ہو سکتے. ایک ہی ذات جب اول ہوگی تو صرف اول ہوگی، آخر کیسے؟ اور کوئی ذات لاسٹ ہے تو فرسٹ کیسے؟ یہ 5 انگلی ہے نا، یہ اول ہے، یہ آخر ہے. اب یہ اول، یہ آخر، تو یہ اول کیسے ہوگی؟ یہ آخر ہے تو اول کیسے ہوگی؟ اول تو آخر ہو ہی نہیں سکتا. بھائی میرے، جب 5 ہوں گے تب اول اول ہے، آخر آخر ہے. جب 5 انگلیاں ہوں گی تب، ایک ہی ہو تب. اللہ کیا بات ہے، یہ 4 انگلیاں ہیں نہیں، صرف اونلی 1، تو یہی اول. کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات. اچھا، یہ جو ہے بولتے ہیں پریزنٹ، حاضر،
حال یہ بیچ میں ہے، ماضی اور مستقبل کے بیچ میں حال ہے. کیا مطلب؟ پاسٹ اینڈ فیوچر کے بیچ میں پریزنٹ. دا پریزنٹ بٹوین پاسٹ اینڈ فیوچر. تو ہے کون؟ جس کا پاسٹ ہو، فیوچر ہو، تب ہے. کیا بات ہے. اور جو تھا ہی نہیں، رہے گا ہی نہیں، وہ ہے کہاں؟ اپنے بارے میں سوچ. یہ دنیا پہلے تھی، کیا ہمیشہ رہے گی؟ تو پھر ہے کہاں؟ سوچ. تو پہلے تھا، آگے رہے گا، تو پھر ہے کہاں؟ تو ہے وہی جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، وہی ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. مگر ہمارے لیے ڈیمانڈ کیا ہے؟ جا اپنی حیثیت دیکھ، اتنا ہی مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انف فار جنرل پیپل، انف. تو بولا، اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انٹر انٹو اسلام. اسلام میں آنے کے لیے پہاڑوں میں نہیں جانا پڑتا. بیوی کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلنا پڑتا. اسلام ویری ایزی اینڈ ویری نیچرل، لاجیکل اینڈ سائیکولوجیکل. اسلام میں داخل ہونے کے لیے جانوروں کو ماں نہیں کہنا پڑتا. اسلام میں آنے کے لیے پتھروں کے آگے نہیں جھکنا پڑتا. جب تک اسلام میں نہیں آؤ گے، انہیں کو کہہ رہا ہوں، اور میں چیلنج تم کو اس لیے کر رہا ہوں، تم للکارو گے تو للکار سننا پڑے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس غریب سنیوں کو مت دیکھو، ہماری ناطاقتی کو نہ دیکھو. اب بھی علی کا گھرانہ زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسلام جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. لعنت اللہ علی الکاذبین. جو باپ ہے اسے باپ کہو، جھوٹ مت بولو کسی دوسرے کو والد کہہ کے. جو تیری والدہ ہے اسی کو والدہ کہے، اسی کو ماں. جھوٹ مت بول، ورنہ تیرا جھوٹ کھل جائے گا. اصلی اماں میں اور نقلی اماں میں فرق ہے، اور دونوں کو اماں کہو گے تو جھوٹے ہو، اور یہ جھوٹ پکڑا جائے گا. کیونکہ جو اصلی اماں ہے، بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، اماں کا دودھ بیچتے نہیں. اللہ کیا بات ہے. اماں کا کاروبار
کیا بات ہے، بہت بہت سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہاں پوری حوصلہ نکال لو. کیا بات. وہ ارشاد ربانی ہے لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. Don't make partner of Allah and be good for parents. لا شریک کا میٹر چل رہا ہے، بیان ہو رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. لا تشرکوا بہ شیئا. اور اسی میں ماں باپ کا بھی ذکر ہے ملا کر کے. وجہ صاف ہے کہ اللہ کی طرح دوسرا اللہ نہیں. کیا بات. والد کی طرح کوئی دوسرا باپ نہیں، والدہ کی طرح کوئی ماں نہیں ہے. نہ اللہ کی طرح اللہ ہے، نہ والد کی طرح والد ہے، نہ ماں کی طرح ماں ہے. تو ڈونٹ میک پارٹنر آف والد، ڈونٹ میک پارٹنر آف اماں. سگی خالہ کو تو ہم اماں کہتے نہیں، جانوروں کو کہیں گے. کیا بات ہے. تو کیا ہے؟ کچھ نہیں. میں بولا نا یہ دنیا نہیں ہے، یہ پنڈال نہیں ہے، یہ مائک نہیں ہے، یہ ہاشمی نہیں ہے، یہ علامہ امین القادری بھی نہیں ہے، آپ لوگ بھی نہیں ہیں. مذاق اڑائیں گے میرا نا. میں تو کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب صوفیاء کرام کی عارفانہ باتوں کو عوام میں لانا بڑی جرت کی بات ہے. کر رہا ہوں، مگر جو اہل ہوگا انشاءاللہ موتی لے کے جائے گا. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. اے اللہ جب تو ہی تو ہے، اے اللہ جب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ یہ کیسے، کون مانے گا اس کو؟ آپ تو ابھی کہہ رہے ہو لا معبود الا اللہ، ابھی تو آپ یہی ہو، رکے ہوئے ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس سے کیا بچ گئے آپ نے خدا بنانا چھوڑ دیا. ارے سمجھا کرو یار. جب آپ نے کہا اللہ ہی معبود ہے تو اب آپ نے خدا بنانا. اچھے سے اچھا پتھر ملے گا اسے خود کاٹ چھانٹ کر تراش خراش کے خدا نہیں بناؤں گا. جس جانور سے ڈر جاؤں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا. جس سانپ سے خطرہ محسوس کروں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا. اور جس جانور سے فائدہ اٹھاؤں گا اس کو بھی خدا نہیں بولوں گا. تو میرا عقیدہ کیا ہوا؟ عام لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یار بتاؤ، صبح سوچے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوپہر میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رات میں بھی سوچو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پھر اللہ کے سوا ٹارگیٹ بھی کوئی نہیں ہے نا، آپ کا نشانہ بھی کوئی اور نہیں ہے، آپ کا مرکز توجہ بھی کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ. ایک درجہ بلند ہوئے آپ. عام سطح پر تھا لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اور جب یہ اندر گیا، اثر دکھایا، دل بدلا، تو دل بولا لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. میرا کوئی اور قصد نہیں سوائے اللہ کے، میرا کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. اب جب یہ رنگ چڑھے گا 1 ہفتہ 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے بعد، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، دن رات اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، صبح و شام اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں.
تو پھر آپ کہیں گے کہ میرے کو تو اللہ کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں. ارے یہ فیس بک والا لو تو ٹیمپوریری ہے، اس کا نام ہی ہے چیٹنگ، اور حقیقت میں ہے چیٹنگ. ارے محبت وہ تھی جو قیس کو لیلا سے تھی، لیلا کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں. چونکہ تم فلمی محبتیں کرتے ہو اس لیے محبت کی حقیقت نہ جان پائے. محبت چاہے مجازی ہو مگر اصلی ہو، پاگل بنا دے، بھوک لے لے، نیند ختم، کیونکہ محبوب کے رہا کوئی سوچتا ہی نہیں. یہ منزل آئے گی. لا مقصود الا اللہ، لا مقصود اللہ کے سوا کوئی میرا مقصود نہیں، کوئی میرا مقصود نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ میرے کو دکھتا ہی نہیں. جب یہ منزل آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو بول پڑا دل لا مشہود الا اللہ، میرا کوئی مشہود ہی نہیں ہے، میں کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں. لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. اور 1 سال 2 سال تک جب یہ کیفیت طاری رہے گی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، سامنے سے گزر جائے دکھتا نہیں، عشق میں دیوانہ بن گیا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو منزل اوپر جائے گی اور دل بولا اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، لا موجود الا اللہ. کہ یار یہ سب جو دکھتا ہے یہ کیا ہے؟ صحابی رسول اللہ ان پر انوار و تجلیات کی بارش کرے، پوچھ کر کے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. یا رسول اللہ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا. وہ ایک ایسے عظیم الشان لیڈر تھے کہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہی نہیں تھے. آج کل کے لیڈر تو ضرورت پر بولتے ہی نہیں. ایک لفظ میں وہ بات کہی، اگر میں بھی کہہ دوں گا تو تقریر میں ٹائم کیسے لگے گا؟ میں پھیلا کے کہوں گا. ہم اپنی زندگی میں 2 قسم کے خواب دیکھتے ہیں. 2 kinds آف ڈریم. پہلا ڈریم جو ہوتا ہے کبھی کسی کا 10 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کا آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے، کسی کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، کوئی رات بھر دیکھتا ہے. ڈریم ہے کہ اس پر ٹیکس تھوڑی ہے. ڈریم وائرس نہیں ہے کہ انجیکشن لگواؤ ڈبل ڈوز کا. کیا دیکھا خواب میں؟ پہلا خواب، پہلا قسم، سیدھی پیٹ میں لیٹا ہوا ہے، سو گیا، سپنا دیکھ رہا ہے میں حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوں، ٹیکسی سے اتر رہا ہوں، پولیس والے نے آئی ڈی مانگا، آئی ڈی دے رہا ہوں، کاؤنٹر پر جا کر کے بورڈنگ کارڈ لیا، سیکورٹی سے گزرا اور جا کر کے گیٹ کے سامنے بیٹھا ہوں. ایک فلائٹ پہ بیٹھا ہوں، فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور جا کر کے وہ بمبئی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا. سارا لگیج لیا، باہر آیا، ٹیکسی کیا، ٹیکسی والے سے چلو محمد علی روڈ. اسی لیے تو بمبئی کتنا مارو پیٹو بچ جاتی ہے،
کیونکہ اس میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب وہ آیا تو اس کی ملاقات آپ کے نقیب اجلاس ادریس اشرفی سے ہوئی. پہچانتے تھے دونوں؟ ارے سدھی میں نمک کھا کے گئے تھے تو کچھ تو خیال رکھیں کہ ارے یار کیسے آنا ہوا. وہ میں اپنے کام سے آیا ہوں، میرے رشتے دار ہیں محمد علی روڈ پر، اور پہلے چلو چائے پیتے ہیں. یہ ہوٹل میں لے گئے، اس کو چائے پلایا. پھر وہ ٹیکسی پہ بیٹھا، اپنے رشتے دار کے یہاں گیا. اس پورے خواب کے دوران پورا یقین ہے کہ میں حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ہوں، شک نہیں. میں بمبئی ایئرپورٹ اترا، یقین. وہاں پہ محمد ادریس اشرفی سے ملاقات ہوئی، یقین. چائے پیا ہوٹل میں، پورا یقین. اور پھر رشتے دار کے یہاں گئے. مگر یہ یقین کتنا جھوٹا ہے یہ تب پتا چلا جب آنکھ کھل گئی. کیا بات. ارے ہم تو سیدھی پیٹ میں ہیں. وہ حیدرآباد جھوٹ، جہاز جھوٹ، فلائٹ جھوٹ، بمبئی جھوٹ، روڈ جھوٹ، ادریس بھائی سے ملے وہ جھوٹ، رشتے دار کے یہاں گئے جھوٹ. سچ تب ظاہر ہوا جب آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلنے کے بعد مانتا ہے کہ نہ حیدرآباد گیا تھا، نہ میں بمبئی گیا تھا، نہ ادریس سے ملا تھا، نہ چائے پیا تھا، نہ رشتے دار سے ملا تھا. جب آنکھ کھل گئی، یہ سپنا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، یہ خواب 2-4 گھنٹے کا ہوتا ہے. ایک دوسرا خواب ہے ذرا لمبا ہے، 90 برس جب تک زندہ ہے یہ خواب دیکھتا ہے. میں ہوں، میں مفتی ہوں، میں مولانا ہوں، میں علامہ ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، میں لکھ پتی ہوں. یہاں تو ایک ہی پتنی نے جو پتی بنایا روتے رہے، یہ لکھ پتی کیسے سنبھالتا ہوگا. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میں MLA ہوں، MP ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا ہوٹل ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میری 3 بیٹی ہے، 4 بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ، میری بہن، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا تایا، میرا کہتے کہتے 90 سال. یہ میرا پوتا، یہ میرا نواسا، یہ میری پوتی پوتے. 90 سال کہتا رہا، مانتا رہا، یقین تھا. یہ میرا دوست ہے، یہ میرا یار ہے. 90 سال تک یقین تھا. مگر یہ یقین تب جھوٹا ثابت ہوا جب آنکھ بند ہو گئی. پہلا خواب آنکھ کھلنے سے سچائی معلوم ہوتی ہے، اس خواب میں آنکھ بند ہونے سے سچائی معلوم ہوتی ہے. جب کاندھے پر اسے اٹھایا گیا تو وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد مان گیا نہ میری دنیا ہے، نہ میری کوئی فرض ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ میرا بینک بیلنس ہے، نہ میرا ہوٹل ہے، نہ میری یہ بہن ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ دوست ہے، نہ یار ہے، نہ تایا ہے، نہ چاچا ہے. اس سچائی کو اس نے کب مانا؟ جب اسے قبر میں لٹا دیا گیا. نہ ماں جا رہی ہے، نہ باپ جا رہا ہے، نہ بھائی جا رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے. تب اس نے مانا کہ 90 سال تک میں صرف خواب دیکھتا رہا. تو میرے رسول نے لفظ یہی فرمایا تھا، دنیا خواب ہے.
لیکن خواب برا نہ ہو، خواب اچھا ہو، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا نورانی سلسلہ بھیجا۔ خواب بھی تو برے ہوتے ہیں، تو ہماری یہ 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی کا خواب صداقت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، عدالت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، سخاوت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، شجاعت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، نمرودیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے، فرعونیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے، یزیدیوں کی طرح تو خواب برا۔ ارے سنی بن کر جیے، سنی بن کر مرے، خواب اچھا ہے۔ یہ تو مختصر سی وضاحت ہے کہ آیت کریمہ حمد الہی ہو تو، اور اگر یہ نعت رسول ہے تو اب ترجمہ ہوگا وہ، یعنی نبی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول۔ ہاں، تخلیق میں اول تو ہے، خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو میرا جو بنایا، سب سے پہلے جو بنا میرا نور ہے۔ تو سب سے پہلے کیا بنا؟ نور۔ سب سے پہلے، زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکین سے پہلے، مکان سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کعبہ سے پہلے، حرم سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے، اولو، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ یہاں پر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بشریت سے نہیں ہے، وجود سے ہے۔ I am not talking about human structure. I am talking about the existence of نور، وجود سب سے پہلے، بابا دادا سے پہلے، انبیاء مرسلین سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، جنت سے پہلے، حور سے پہلے، خلمت سے پہلے، سلسبیل سے پہلے، کوثر سے پہلے۔ اور ایک ہم ہیں، آپ ہیں۔ ہمارے یہاں کی چوچا شریف میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے، باپ پہلے۔ ادھر کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں دربار شریف میں پوتا بعد میں ہوتا ہے، دادا پہلے۔ یہی تو تلنگانہ میں ہے نا، یہی آندھرا میں ہے، یہی انڈیا میں ہے۔ ماں سے پہلے کوئی ہوتا ہے؟ تو جو آپ سے پہلے ہیں انہیں ماں کیوں کہتے ہو؟ آپ بعد میں آئے، وہ پہلے ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ پوری دنیا کا سسٹم یہی ہے نا، بیٹا بعد میں، باپ پہلے، پوتا بعد میں، دادا پہلے۔ ہم ہیں، تم ہو، 7 بلین پاپولیشن آف ہیومن ان انٹائر ورلڈ، سب بعد میں، ابا پہلے، پوتا بعد میں، دادا پہلے، پر پوتا بعد میں، پر دادا پہلے۔ اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے پردادا سے پہلے، آبا و اجداد سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ادریس صاحب ایک بات فرینکلی بتائیں گے؟ ٹو بی ویری فرینک. میں نے یہاں تو نہیں دیکھا لیکن ایک جگہ میں نے دیکھا تھا آپ اناؤنس کر رہے تھے اور لوگ نوٹ دے رہے تھے آپ کو. ہوا ہے ایسا نا؟ کئی بار ہوا. مولانا شرف الدین کو سوچنا چاہیے. ہاں ورنگل میں. تو اسے آپ نے رکھا کہاں؟ مطلب یہ کہ رکھنے کے لیے جگہ چاہیے. اور جب نبی کا نور ہر جگہ سے پہلے تو رکھا کہاں؟ کہا ہاشمی سن یہ میرا نور ہے. اللہ اکبر. یہ میرا نور ہے, یہ جگہ کا محتاج نہیں. کیچ کرو, یہ جگہ کا محتاج نہیں, جگہ اس نور کی محتاج ہے. کیا بات, سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ ارے میں نے اس نور کو سب سے پہلے عرش سے پہلے, فرش سے پہلے, دھرتی سے پہلے, گگن سے پہلے, آکاش سے پہلے, پاتال سے پہلے, جبریل سے پہلے, میکائیل سے پہلے, اسرافیل سے پہلے, جنت سے پہلے, خلد سے پہلے, غلما سے پہلے, حوروں سے پہلے, ملائکہ سے پہلے, ہر ایک سے پہلے, ہر جگہ سے پہلے اس لیے بنایا میں بناؤں. کائے کو جگہ ڈھونڈتا ہے؟ ارے وہ تیری انڈین نوٹ ہے جس کو رکھنے کے لیے جگہ چاہیے. یہ میرا نور ہے, جگہ مت دیکھ, بنانے والا تو ہے. میں رکوں گا, جتنا بول سکتا ہوں اتنا ہی بولوں گا. مجھے اپنی حد معلوم ہے, آپ اپنی سمجھ کی حد بڑھائیے. کیا بات ہے. بنانے والا تو ہے, اس کو میں نے جگہ کے لیے کب بنایا جو جگہ میں رکھوں؟ اپنے لیے بنایا ہے, قرب خاص میں رکھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضور غازی ملت ناموس رسالت. بنایا, بنا کر قرب خاص میں رکھا. اگر یہ قرب خاص بھی بھاری پڑ رہا ہو تو اور آسان کر دوں, بنایا, بنا کے اپنے پاس میں رکھا, اپنے قریب رکھا. یہ نور میں نے تجھے بنایا. دیکھیں کیچ کیجئے, محبت کی بات ہے یہ. اے نور میں نے تجھے بنایا, بنا کر اپنے قریب رکھا کہ میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, اسی میں میری رضا ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, یہی میری مرضی ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھتا رہوں تم مجھے دیکھتے رہو. کلائمیکس. ایک جملہ آگے بڑھا کے بول دیتا ہوں ضائع نہ ہونے پائے. اے رسول, تمہارے نور کو میں نے سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ جیسا میں دیکھوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے. اور اس کا دوسرا جملہ, اے نور تو بھی مجھے جیسا دیکھے کوئی اور دیکھنے نہ پائے. تو هو الاول, میرے نبی کا نور اول. اب آئیے نبی. كنت نبی وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے. He was between water and soil. I was prophet. آدم سے پہلے, ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کمپلیٹ نہیں ہوئی,
I was prophet. ابھی آدم کے جسم میں روح نہیں گئی. I was prophet. ابھی آدم کو تاج خلافت نہیں پہنایا گیا. I was prophet. جو کچھ بعد میں آدم کے ساتھ اللہ نے کیا, I was prophet. آدم جنت میں گئے, I was prophet. پھر دھرتی پہ لائے گئے, I was prophet. تو آدم سے پہلے نبی, آدم سے تو I was prophet before آدم, میں آدم سے پہلے نبی. پکا؟ شیور؟ ڈن کر دوں کہ آدم سے پہلے نبی. اب ایک بات بتاؤ, دنیا کا پہلا آدمی کون؟ آدم علیہ السلام. پہلے آدمی وہی ہے نا, ان سے پہلے کوئی آدمی نہیں. اور جتنے آدمی ہیں کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, جینسٹ, بدھسٹ, کمیونسٹ, سوشلسٹ, اپارچونسٹ, کس کی اولاد ہے؟ اب اولاد لائق ہوتی ہے تو کیا نالائق نہیں ہوتی؟ اور جو یہ کہے میں آدمی نہیں ہوں, کیسے ہوگا؟ آدم کی اولاد کون ہے؟ تو سب کے بابا دادا کون ہے؟ آدم. انسانوں کا پہلا گھر کون سا ہے؟ آدم. فرسٹ ہاؤس آف مین آدم. پریوار کا مکھیا آدم. جسمانی خصوصیت کے ساتھ نبی بن کر دھرتی آنے والے آدم. آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں. تو سب بعد میں جو اولادیں پیدا ہوئی ان کا بابا دادا کون ہے؟ آدم. سلف آدم, پوروج آدم. تو اگر کچھ بھارت کے سرفرے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا پوروج فلاں تھا, ان کو پوچھو اس کا پوروج کون تھا. اگر بھارت کی دھرتی پر جنم لینے والے ہمارے پوروج ہیں تو ان کا پوروج کون؟ پھر کوئی اور نام لے, اس کا پوروج کون؟ کہیں منو, اس کا پوروج کون؟ سناتن, اس کا پوروج کون؟ آدم. اور آدم کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آدم کے گھر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے وہ آدم کے گھر میں ہے. سمجھو یار, جہاں لا الہ الا اللہ ہے, توحید کا عقیدہ ہے, وہ آدم کے گھر میں ہے. چاہے افریقہ میں رہے, یورپ میں رہے, انڈیا میں رہے, بنگلہ دیش میں رہے, اگر لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے تو آدم کے گھر میں ہے. اور جو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے وہ گھر سے باہر نکل گئے. تو گھر واپسی ان کی ہونی چاہیے. گھر چھوڑ کے تم نکلو, واپس ہم ہوں, ہم تو گھر ہی میں ہیں. آدم علیہ السلام پہلا بشر, پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام کہو گے تو ایک نبی کے نام لینے کا ثواب تو ملتا ہے نا. پہلا بشر, پہلا آدمی
پہلا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی. تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے, جو آدم سے پہلے بشریت سے پہلے, جو آدم سے پہلے انسانیت سے پہلے, اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا؟ نبی ہے, آدمی نہیں ہے. نبی ہے مگر وہ بشر نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ حکم نبوت کے لیے, توجہ, حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں, اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. یہ مولانا اکیلے نعرہ لگا کر, جذبہ ہے, عقیدے کی گرمی ہے, ایمان کی حرارت ہے. اس لیے مولانا شرف الدین ایک سنی مسلمان بن کر کے جوش میں آ کے نعرہ لگاتے. صحیح ہے, لیکن بھائی اسٹیج سے نعرہ نہ لگاؤ. پوچھو کیوں؟ کہیں کوئی شک نہ کرے فکسنگ ہے کیا؟ مانتا ہوں تو چاہے مولانا شرف الدین ہوں یا جہاں نقیب اجلاس ہوں یا علامہ امین القادری ہوں, کوئی سنی ہوں سر, یا ہمارے اکبر بھائی ہوں, نعرہ لگاتے ہیں, ان میں جذبہ ہے. لیکن کیا اسٹیج پر چنے ہوئے چند لوگوں کو ہی یہ جذبہ ہے؟ یہ مجمع میں ہزاروں بہت معذرت کے ساتھ یہ جو ہزاروں لوگ یہاں آئے ہیں, نعرہ لگانے کا جنم سدھ ادھیکار ان کا ہے, پیدائشی حق ہے, کیونکہ میں تمہارے لیے آیا, تم ہمارے لیے آئے. آپ ذرا غور فرمائیں, هو الاول, وجود میں اول, اور آدم سے پہلے نبی. آدم سے پہلے نبی. پھر وہی آخر ہیں. ہاں, قرآن کہتا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین, لیکن اللہ کے رسول ہیں اینڈ لاسٹ فائنل پروفٹ. اب جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہو جائے, پھر وہی ظاہر ہو جائے, وہی کہیں باطن ہو جائے. کیا اشمیہ سمجھا رہے ہیں آپ؟ یہ تو نیچر کے خلاف ہے, یہ تو نیچر کے خلاف ہے, سائنس کے خلاف ہے, لاجک کے خلاف ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے, فطرت کے خلاف. اگر تیری فطرت ہی صحیح نہ رہ جائے تو فطرت کو کیا جانے گا؟ فطرت 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 بول رہا ہے, قدرت 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 نہیں بولے گا. ہمارے گاؤں میں
ایک صاحب کو سعودی عربیہ کا ویزا مل گیا، ہار پھول پہنایا گیا، انہیں بڑی محبت سے رخصت کیا۔ تو ایک صاحب اسی وقت ایک آم لے کے آئے تھے، آم، کہنے لگے آپ جا رہے ہو پتہ نہیں کب آؤ گے، یہ آم کھاتے جاؤ۔ یہ آم کیسا ہے؟ یہ بنارس کا لنگڑا ہے۔ ابے سمجھا کرو، اس میں بنا رس ہے، بنانا نہیں پڑتا، بنا ہوا رس ہے، بنایا رس ہے، اسی لیے بنارس ہے۔ کتنے لوگ باہر سے گئے پینے کے لیے، بنارس کا لنگڑا آم کی ایک قسم ہے۔ میں کسی آدمی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو لنگڑوں کو کہہ رہا ہوں، عام قسم کے لنگڑے، خاص لنگڑا نہیں۔ اور وہ کہتی ہے اس کے اس پار ایک راجا تھے، ان کا باغ تھا رام نگر، وہاں بھی لگا ہوا ہے رام نگر، اور اس کا لنگڑا بہت تگڑا، باعث جھگڑا۔ اب وہ نے سوچا چلو بھیا ہندوستان کا سب سے بہترین لنگڑا آم ملا ہے، دھویا، دھو کر کے دبایا، چاروں طرف سے دبایا تب پایا۔ او جب چاروں طرف سے دباؤ گے تب حق پاؤ گے۔ دبایا، گھلایا، اور پھر اس کا منہ کھولا، تھوڑا سا دبا کر کے جو ایکسٹرا تھا اسے نکالا، تب جا کے منہ لگایا۔ یعنی ایکسٹرا کے ساتھ منہ نہ لگایا کرو، اگر اشارے سمجھو گے تو تقدیر کی لکیریں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ چوستے گئے، مستی بڑھتی گئی۔ آم کا ذائقہ حلق سے اتر کر پیٹ میں جا رہا ہے، اس کا اثر آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے۔ خمار آلود آنکھیں، وہ نشیلی آنکھیں۔ آم میں اتنا نشہ نہیں تھا جتنا آنکھوں میں آ گیا تھا۔ جب سارا رس چوس لیا تو نیچے سے دبایا۔ یہ بھی دیکھا کرو کس کی بنیاد کہاں ہے، نیچے سے بھی دبایا کرو۔ فاؤنڈیشن پہ نظر رکھو، یہ کس بنیاد پر اکڑ رہا ہے۔ نیچے سے دبایا، گٹھلی باہر۔ بڑے خوش ہوئے۔ اور کہنے لگے بیٹا کدال لے کے آ، کیوں میرے کو گڈھا کرنا۔ گڈھا کیا اور گڈھے میں ڈال دیا۔ کہاں ڈالنا چاہیے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے، گڈھے میں ڈال دینا چاہیے۔ شکایت نہ کرو۔ گڈھے میں ڈالا، مٹی ڈالی، کھاد، تھوڑا بہت فرٹیلائزر، پانی، چلے گئے سعودی عرب۔ وہ پیڑ بڑا ہوا، پودے سے وہ جھاڑ ہوا اور مکمل درخت ہوا، پھول۔ 12 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر کے آئے
حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اترے، نکلے، ایک ٹیکسی نے ان کو اڑا دیا. شفا خانے میں گئے تو ایک ٹانگ کاٹی. 3-4 مہینے کے بعد اسپتال سے ایک ٹانگ کی مدد سے گھر پہنچے. اس وقت آم کی فصل تھی، سینکڑوں آم لٹک رہے تھے. 12 سال تک سعودی عربیہ میں آم نصیب نہیں ہوا. وہاں عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، سب خاص کے لیے ہے. آئے، غور سے دیکھا، لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا. آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا اس حاجی کے منہ میں پانی تھا، للچائی نظروں سے. تو بیٹے سے بولا، بیٹا یہ وہی درخت ہے جو میں لگا کے گیا تھا؟ ہاں ابا، آپ جو لگا کے گئے تھے وہی ہے. اس پر میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے. میں نے نہ لگایا ہوتا یہ پیڑ نہ ہوتا، میرا احسان ہے. تب تک بیٹا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بابا سارا آم کھا جاؤ، ہم خوش ہیں، تم میرے باپ ہو. احسان تو بولو مت، تم تو گٹھلی کو گڈھے میں ڈال کر چلے گئے. احسان میرا ہے، میں پانی دیتا رہا، میں خیال رکھا. میں نے اسے گائے بیل بھینس سے نہ بچایا ہوتا تو کھا جاتے. اے پودو، گائے بیل سے بچو، یہ پودوں کو کھا جاتے ہیں. بیٹا بولا احسان میرا ہے. تب تک سورج بولا چپ، بڑا احسان جتانے والا. ارے جب میں نکلتا ہوں تو اس درخت سے آکسیجن باہر ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لیتے ہیں. یہ ان کا ریسپریشن آف ٹریز، یہ پیڑوں کا سانس لینا. اور جب میں ڈوب جاتا ہوں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کرتے ہیں، آکسیجن اندر لیتے ہیں. تو یہ ان کا سانس لینا میری وجہ سے ہے. سورج بولا میں نہ ہوتا تو یہ سانس نہ لے پاتے. احسان میرا ہے. اور باٹنی کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ پیڑوں میں جو ہریالی ہے وہ سورج کی کرنوں سے ہی اس میں کلوروفل پیدا ہوتا ہے. تو اس کی ہریالی سورج کی دین. سورج بولا میرا احسان ہے. تب تک ہوا بولی خاموش، بڑا احسان جتانے والا. ارے جب یہ چھوٹا سا پودا تھا، اسے زندگی کا اور اس میں نمو کا اندازہ نہیں تھا، چھوٹا سا پودا تھا. تو میں نسیم سحری بن کر اپنی آغوش محبت میں لے کر جھولا جھولایا تو اسے زندگی کا شعور ملا، نمو ملی، پروگرس ملی، اور یہ پیڑ بڑھتا چلا گیا. تب تک زمین بولی شٹ اپ. بڑا احسان، یہ سورج احسان جتا رہا ہے، ہوا احسان جتا رہی ہے، مٹی احسان جتا رہی ہے. شٹ اپ. اگر میں نے اس کی جڑوں میں اس کی غذا نہ دیا ہوتا تو تو کیا کر لیتا لائٹ مار کے؟ تب تک وہ درخت ہلا. اے اللہ میرے کو جڑ سے اکھاڑ دے. اتنا احسان نہیں. ہنستے ہنستے اس مثال سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ احسان جتانے والے پہلے ہیں،
پیڑ بعد میں. تو بعد والے پر پہلے والوں کا احسان لد جاتا ہے. ماں باپ پہلے، بیٹا بعد میں، بڑا بھائی پہلے، چھوٹا بھائی بعد میں. تو یہ پہلے والے بعد والے پر احسان جتا رہے ہیں، کیونکہ پیڑ بعد میں، مٹی پہلے، پیڑ بعد میں، پانی پہلے ہے، پیڑ بعد میں، ہوا پہلے ہے، پیڑ بعد میں، سورج پہلے ہے، پیڑ بعد میں ہے، موسم پہلے، پیڑ بعد میں ہے، کھاد پہلے. تو یہ پہلے والے احسان جتا رہے ہیں. اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا تاکہ کوئی اپنا احسان نہ جتائے. کیا بات. کائنات سے پہلے میں نے تمہارے نور کو بنایا کہ زمین اپنا احسان نہ جتائے، آسمان اپنا احسان نہ جتائے، سورج اپنا احسان نہ جتائے، چاند اپنا احسان نہ جتائے، مٹی اپنا احسان نہ جتائے، سمندر اپنا احسان نہ جتائے، پہاڑ اپنا احسان نہ جتا پائے، ارے جنت بھی اپنا احسان نہ جتا پائے، بحیث بھی اپنا احسان نہ جتا پائے. میرے محبوب، کائنات کی کسی کا احسان تم پر نہیں، تمہارے نور کا احسان پوری کائنات پر ہے. اشارہ مت کرو. اب جب یہ مثال سمجھ میں آئی، اب ابا سے باتیں مکمل ہو گئیں. ان کا بیٹا ایک آم توڑ. وہ گیا پیڑ پہ چڑھا، ایک آم توڑ کر لایا جو پکا ہوا تھا. ابا نے اس آم کو دھویا، دبایا، نچوڑا، منہ کھولا، منہ لگایا، دبا کے چوسا. واہ، سبحان اللہ. جب سارا رس چوس لیا اور عادتاً نیچے سے دبا کے رس نکالا، گٹھلی باہر. چکر میں پڑ گئے. ارے یہ گٹھلی اول، یہی آخر. زمین کے اندر میں ڈال کے گیا اور پھر وہ گٹھلی میرے جیتے جی باہر. تو جو گٹھلی میں نے ڈالی وہ اول ہے، اور اب جو نکالی وہ آخر ہے. تو جب تک گٹھلی زمین میں تھی، چھپی تھی، باطن، خفا، کورڈ. باطن گٹھلی کو زمین میں ڈال دیا، مٹی ڈال دیا، کھاد ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اب کوئی دیکھے گا نہیں. اب کب دکھے گا؟ جب وہ پیڑ ہوگا، اس میں شاخیں ہوں گی، ٹہنیاں ہوں گی، پتیاں ہوں گی، پھول ہوگا، پھل ہوگا، پھر پھل میں وہ دکھے گا. اور جب پھل ہو جائے گا تو وہاں ظاہر. وہی گٹھلی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی زمین میں باطن ہے، اور وہی پھل سے ظاہر ہے. اب تو مانو کہ نیچر کے مطابق ہے. اب ہم سے یہ مت پوچھو کہ حاجی صاحب جو گٹھلی زمین میں گاڑ کے گئے، ڈال کے گئے، وہ گٹھلی کن ٹہنیوں سے، کن شاخوں سے، کن پتیوں سے،
کن پھولوں سے، کس پھل سے آخر میں ظاہر ہوئی. ایسے ہی ہم سے مت پوچھو کہ وہ نور محمدی جو اول ہے کن پتیوں سے، کن شاخوں سے، کن پھولوں سے، کن نبیوں سے، کن مردوں سے، کن عورتوں سے، کس کے باقی پاک باطن سے، کس کی پاک پیٹھ سے ہوتا ہوا آمینہ کے گھر میں جلوہ گر ہوا. تو جب اللہ نے نور کو بنایا تو ہو الاول، اور نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا ہو الآخر. اور جب تک پشتہائے مبارکہ میں رہا، ارحام طیبہ میں رہا، پاک باپوں پاک ماؤں سے ہوتا ہوا چلا، تب تک باطن رہا. اور 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو وہ نور ظاہر ہوا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ نعت نبی بھی ہے. ہم نے لنگڑے پر وقت دے دیا اور ہم یہ بتا نہ پائے کہ بیج وہ گٹھلی کیسے 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 آخر میں آئی. یہاں بھی ہم نہیں بتا پا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں کچھ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کے لیے جب حکم ہوا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، تو یہ کب ہوا؟ جب حضرت آدم میں روح ڈالی گئی اس کے بعد. یہ تم کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو حضرت آدم کے جسم میں جب ڈالا گیا تو باہر آ گئی اور اللہ سے کہنے لگی اے اللہ یہ روح آدم ہے جو جسم آدم کے بارے میں بول رہی ہے، کسی کو دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے. آدم کی روح نے اللہ سے کہا اے اللہ تعالی اندر بہت اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ڈارکنیس ہے، ہاؤ کین آئی لیو دیئر؟ اس اندھیرے میں کیسے رہوں جب میں روح آدم کی روح بولی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو، اب نور محمدی کو داخل کیا. جیسے ہی وہ نور آدم علیہ السلام کے جسم میں گیا تب اللہ نے روح سے کہا اچھا اب جاؤ. اب جب روح گئی تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. یہاں ٹھہر کر ایک عقیدے کی بات سنو. اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں پہلی بار روح ڈالا، نبی کی روح نبی کے جسم میں. نکالا کس نے؟ خود روح نکل پڑی. ایک نبی کی روح کتنا با اختیار ہے، جب چاہے جائے جب چاہے آئے. تو نبیوں میں روح کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا. تو جب آدم میں فرق نہیں پڑتا تو رسول اعظم میں کیسے فرق پڑے گا؟ کیا بھیا وقت زیادہ ہو گیا؟ اچھا تو ایسا کہ ساؤنڈ کم کرائیں، آشمی میاں کو بے دم کرائیں. تو کل ملا کر کے بات یہی ہے کہ میرا نبی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اب اگلی آیت سمجھانے کے لیے میں سب سے آخر میں یہاں آیا اسٹیج پر. مجھے نہیں معلوم کہ پہلے کون آیا جلسے میں.
علامہ امین القادری صاحب، آپ بھی لوگ آ گئے ہوں گے تب آپ آئے، آپ کو بھی نہیں معلوم پہلے کون آیا، آپ بھی دیر میں آئے تھے، کچھ لوگ آ چکے تھے، لیکن جو اسٹیج لگا رہا تھا سب سے پہلے اسٹیج پر آیا دیکھنے کے لیے کہ سب انتظام صحیح ہے کہ نہیں، فرسٹ مائنڈ جو یہاں آیا ہوگا اس کے سامنے سب آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سب جانتا ہے کتنے لوگ کب آئے. یہ بیچ میں آنے والے اور آخر میں آنے والے نہیں جانتے، تو جو پہلے والا ہے اس کے علم کو بھی نہیں جانتے. یہ جتنے مولویان بے فیضان حضور کو اتنا علم تھا اتنا علم تھا اتنا علم تھا، ارے تو بہت بعد میں گیا. سب سے پہلے تو اللہ نے رسول کے نور کو بنایا، اس نور کے سامنے دھرتی بن رہی ہے، اس نور کے سامنے آکاش بن رہا ہے، اس نور کے سامنے جنت بن رہی ہے، اس نور کے سامنے فرشتے بن رہے، اس نور کے سامنے جنات بن رہے، اس نور کے سامنے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ صحرا صحرا چمن چمن گلشن گلشن مکان لا مکان سب اس کے سامنے بن رہا ہے. اسی کے سامنے نبیین صدیقین شہداء صالحین، اسی کے سامنے دھرتی گگن، اسی کے سامنے فرش و عرش. تو جب نبی کا نور اول ہے تو اب دھرتی پہ جو آ رہا ہے علم رسول میں آ رہا ہے. تو اگر ایسے کو پوری کائنات کا علم ہو تو کون سی حیرت کی بات ہے. تو اسی کے لیے کہا گیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جب تمام شے اس کے سامنے ہی بنائی گئی تو وہ اس شے کا علیم ہے، جاننے والا ہے، عالم غیب ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی آپ لوگوں کو دین کا تسلب عطا فرمائے. نو کمپرومائز ان ریلیجین، کوئی عقیدے کا سمجھوتا کسی سے نہیں. اور ہمیں نظریہ پھیلانا ہے، پیغام پھیلانا ہے، نام نہیں. اپنا نام نہیں پھیلانا، نہ اپنے باپ کا نام پھیلانا ہے، رسول کا پیغام پھیلانا ہے. میری پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.